دجال قرب قیامت کا ایک اہم فتنہ ہے اور یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دجال ایک شخص کا نام ہے جس کے دائیں ہاتھ میں جنت اور بائیں ہاتھ میں جہنم ہوگی، مگر سوال یہ ہے کہ وہ کہاں پر ہے۔ تو اس کے لیے ہم تمیم داری کی وہ حدیث دیکھیں گے جو کہ مسلم شریف میں ہے، جو کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ حدیث تو بہت طویل ہے، مگر اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمیم داری آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے یہ عیسائی تھے۔ تو وہ اپنے ایک سمندری سفر کا حوال بیان کرتے ہیں۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم جوانی کے دنوں میں ایک سمندری سفر پر نکلے تو اچانک ہماری کشتی کو طوفان نے گھیر لیا اور تقریباً 1 مہینے تک ہم سمندر میں بھٹکتے رہے۔ پھر ہم اپنی بڑی کشتی سے اترے اور چھوٹی چھوٹی کشتیاں لے کر جزیرے اور لوگوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ تو میں اپنے لوگوں کے ساتھ ایک جزیرے پر پہنچتا ہوں، تو وہاں پر میری ملاقات ایک مخلوق سے ہوتی ہے جس پر سر سے لے کر پاؤں تک بال ہیں۔ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تم کیا ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میرا نام جساسہ ہے، اور یہ جو سامنے مندر ہے وہاں پر ایک شخص بڑا بے صبری سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تو تمیم داری کہتا ہے کہ جب ہم وہاں پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی بڑا شخص جو زنجیروں میں بندھا ہوا ہے، اور ہم نے آج تک اتنا بڑا شخص نہیں دیکھا۔ اور ہمارے آتے ہی اس شخص نے ہم سے سوالات کیے۔ پہلا سوال اس نے یہ کیا، کیا بیسان کے درختوں پر ابھی بھی پھل آتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا عنقریب یہ پھل نہیں ہوں گے۔ پھر اس نے کہا کہ تبریہ کی جھیل کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ابھی بھی وہاں بہت پانی ہے۔ تو اس نے کہا عنقریب یہ پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، اور پھر اس نے گولان کی پہاڑیوں کے بارے میں پوچھا، اور آخر میں کہنے لگا کہ مجھے پیغمبر امی کے بارے میں بتاؤ۔ تو میں نے کہا کہ وہ مکے سے نکل کر مدینے میں آباد ہو گیا۔ تو اس شخص نے کہا ہاں، میں ہی دجال ہوں، اور یقیناً یہ تمام نشانیاں جب پوری ہوگی تو میں یہاں سے نکل جاؤں گا، اور میں ہر جگہ جاؤں گا سوائے مکے اور مدینے کے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، لوگوں دیکھو یہ یثرب ہے۔ میں آپ کو کہا کرتا تھا کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے نہ یمن کے سمندر میں، بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ اب اگر مدینے سے مشرق کی طرف دیکھا جائے تو وہاں ٹوٹل 4 جزائر آتے ہیں۔ ایک ہے انڈیا کا لکشدویپ آئی لینڈ، اور دوسرا عمان کا مارش آئی لینڈ، اور تیسرا یمن کا سکوٹرا آئی لینڈ، اور چوتھا جو ہے وہ پاکستان کا استولا آئی لینڈ ہے۔ اب حدیث کی روح سے یمن اور شام کے آئی لینڈ تو نکل گئے، باقی رہ گئے 2 آئی لینڈ، یعنی انڈیا کا لکشدیپ آئی لینڈ اور پاکستان کا استولا آئی لینڈ۔ اب اگر حدیث میں دیکھیں تو وہاں ایک مندر کا ذکر ہے، لیکن اگر ہم انڈیا کے لکشدیپ آئی لینڈ میں دیکھیں تو وہاں کوئی مندر نہیں ہے، جبکہ پاکستان کے استولا آئی لینڈ میں دیکھیں تو وہاں پر 2000 سال سے ایک مندر موجود ہے جو کہ کالی ماتا کا مندر ہے، اور کالی ماتا وہی ہے جس سے سر سے لے کر پاؤں تک اس پر بال ہے، یعنی بالکل جساسا۔ اب یہ سب قرائن یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت دجال جو ہے وہ استولا آئی لینڈ میں ہی تھا، جو کہ بالکل پاکستان کے قریب واقع ہے اور پاکستان ہی کا آئی لینڈ ہے، لیکن ابھی شاید وہاں سے چلا گیا ہو، یا وہ جو خدا کو صرف معلوم ہے۔